الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. سامعین محترم، معزز طلباء کرام اور مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج مختصر وقت میں ختم نبوت اور رد قادیانیت کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے. خاموش رہے جو سن کر اسلام کی توہین، وہ بزدل ہے، بے شرم ہے، وفادار نہیں ہے. سامعین محترم، اس عنوان میں مرکزیت دو چیزوں کو حاصل ہے. پہلا ختم نبوت اور دوسرا رد قادیانیت. ختم نبوت کہتے ہیں کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہ ہوگا، چاہے وہ ذلی ہو، بروزی ہو، تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو، کسی کمینے کی نبوت کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. سامعین محترم، ختم نبوت کی عقیدے کے بارے میں اس کی تحریر خود میرے آقا، جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر فرمائی تو اس کا اختتام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باری پر فرمایا، جس کی تائید خود میرے آقا یوں فرماتے ہیں: فجیت وانا فاطمہ تلک اللبینہ دی، میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی. قرآن کی 100 آیات، 200 احادیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہوتا ہے. نمبر 1 ما قبل انبیاء کرام کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری دی اور فرمایا: انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس آیت کی تفسیر خود میرے آقا یوں فرماتے ہیں: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. عقیدہ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں: من طلب منہ علامۃ فقد کفر. اور انہی دلائل کی بنیاد پر ملا علی قاری شرافی کا اکبر میں لکھتے ہیں: دعوی النبوتی بعد نبینا کفرا بالاجماع. اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے اور اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کو کلمے سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو کلمہ عطا فرمایا. کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز ب نقطہ. کلمہ عطا ہوا جناب آدم علیہ السلام کو، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز ب نقطہ. کلمہ عطا ہوا جناب نوح علیہ السلام کو، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز ب نقطہ. کلمہ عطا ہوا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو، لا الہ الا اللہ. کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز ب نقطہ. لیکن جب باری میرے آقا امام الانبیاء کی آئی تو کلمہ عطا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے کا پہلا جز بھی بے نقطہ، کلمے کا دوسرا جز بھی بے نقطہ. سامعین محترم، گویا اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ پر ربوبیت ختم ہے، ویسے ہی محمد رسول اللہ پر نبوت بھی ختم ہے. سامعین محترم، میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موضوع رد قادیانیت کی طرف بڑھتا ہوں. میرا اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی کمینہ، یہ کانا، یہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ نبوت کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں. ارے نبی تو وہ ہوا کرتے ہیں جن کا حافظہ کمزور نہ ہو، جبکہ یہ کمینہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 479 میں لکھتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہے. کئی دفعہ دوستوں سے ملاقات کرتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہیں کہ یہ مقدس وجود، صبر و تحمل، تہذیب و اخلاق کے پہاڑ ہوتے ہیں. جبکہ اس کے برعکس یہ مرزا قادیانی سراسر بد اخلاقی، بد کلامی اور بدخویوں سے لبریز تھا. چنانچہ یہ اپنی کتاب روحانی خزائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 31 پہ تمام مسلمانوں کو ولد الحرام کہتا ہے، اور پھر اپنی کتاب روحانی خزائل جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 305 پہ صحابہ و اہل بیت کی توہین کرتا ہے، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتا ہے اور احادیث رسول کا استہزاء کرتا ہے.
تو پھر میں اس کمینے کو کیسے نبی مان لوں؟ میرا پوری دنیا کے قادیانی کو یہ اعلان ہے، سن لو، تم کافر تھے، کافر ہو اور کافر ہی رہو گے، اور اہل سنت کے علماء ختم نبوت کے محافظ تھے، محافظ ہیں اور محافظ ہی رہیں گے، اور ہم ختم نبوت پر انشاءاللہ پہرا دیتے رہیں گے، جس طرح پہرا ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری صاحب نے دیا۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے افریقہ کے ملک میں سرکاری سطح پر ان کمینوں کو کافر ڈکلیئر کروایا، اور جس طرح ختم نبوت پر پہرا شاہ احمد نورانی صاحب نے دیا، جس طرح ختم نبوت پر پہرا علامہ خادم حسین رضوی نے دیا، جس طرح ختم نبوت پر پہرا غازی علم الدین شہید نے دیا، ہم اسی طرح ختم نبوت پر پہرا دیتے رہیں گے اور ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ سامعین محترم، اس جوش و جذبے سے نعرہ لگائیں کہ قادیانیوں کو پتہ چلے کہ آج بھی ختم نبوت کے محافظ زندہ ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آخر میں یہ کہوں گا، الیوم اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر، اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو، اور جس کو میرے آقا کی مساوات کا دعویٰ، مسوا و جہنم کی وعید، اس کو سنا دو۔ وما توفیقی الا باللہ۔